اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایک سوال تھا کہ جی میں نے پہلے امیزون میں کام سیکھا، وہ نہیں چلا، اب ریئل اسٹیٹ کا کام سیکھ لوں۔ اب یہ دیکھنا، یہ سوال میں نے کتنی دفعہ جواب دیا ہے اس چیز کا کہ دیکھیں، کیریئر وہ چننا چاہیے جو آپ کی چوائس کا ہو، جو آپ کا جس میں پیشن ہو، جس میں آپ کا جنون ہو، جس میں آپ کی کوئی نیش ہو، کوئی آپ کے پاس ریسورسز، کوئی ایسی خاص سکلز ہوں۔ میری کافی ویڈیوز ہیں اس ٹاپک پہ، سب سے پہلے تو وہ آپ دیکھیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، لوگوں کے پیچھے چلنے والے میں نے زندگی میں لوگ کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھے۔ ایک بندے نے کچھ کہا، آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ دوسرے نے کہا میں نے مرغیاں پال لی ہیں، بڑا پیسہ، آپ نے مرغیوں کا فارم شروع کر دیا۔ تیسرے نے کہا یار میں تو فارمنگ شروع کرنے لگا، آپ ادھر چل پڑے۔ چوتھے نے کہا یار ریئل اسٹیٹ کا زمانہ ہے، آپ ریئل اسٹیٹ میں چل کے ہر کام کو سیکھنے اور ہر کام کو کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، ایک گڈ ول ڈیولپ ہوتے ہیں، ایک لرننگ کا سائیکل ہوتا ہے، لرننگ کا کرو ہوتا ہے۔ تو کم از کم 10 سال تو آپ کی گڈ ول، آپ کام کو سیکھتے ہیں، اور اکثر کا ساری زندگی لوگ سیکھتے ہیں، اور آخری 5 سالوں میں اتنا کما لیتے ہیں کہ پوری زندگی میں نہیں کماتے۔ تو یہ سوچنا کہ جی میں ہر 2 سال کے بعد کسی چیز کو، 2 سال پہلے جی میں نے امیزون شروع کر دیا، اس وقت بھی آپ نے غلط فیصلہ کیا کہ اگر آپ نے کسی کی سن کے شروع ہو گیا، آپ نے اس کا غور ہی نہیں کیا، اپنا عقل استعمال کریں۔ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ کرٹیکل تھنکنگ تو کر لیں کہ بھائی امیزون میں اگر پاکستان میں 6 لاکھ لوگ امیزون میں کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ سب کو پتہ ہے ڈیمانڈ سپلائی، جب 6 لاکھ سپلائر پاکستان سے بن جائیں گے تو جو آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹنا شروع ہو جائیں گے، آپس میں کمپیٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور امیزون والوں کو طریقہ بتا دیں گے کہ آپ اپنی ٹرمز کو، کنڈیشنز کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے۔ اور ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے ان کے 90% لوگ ایسے ہیں جو کہ ناکام، ہم وہ 10% جو کامیاب ہو جاتے ہیں نا، ان کو ہم یونیورسل ٹروتھ سمجھ کے نا، باقی سارے ان کے پیچھے ہم ان کی تصویریں دکھاتے ہیں، یہ کامیاب کامیاب کامیاب، باقی سارے ان کو سامنے بٹھا دیتے ہیں، ان سے 2 انٹرویو کرواتے ہیں، پیچھے 50 لوگ اپنے جون سے نا وہ اس کے پیچھے لگ پڑتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ بھائی وٹ از دا پروبیبلٹی، اس بندے کا کیریئر کیا ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس نے کام کب شروع کیا تھا، یہ کتنی دیر میں کامیاب ہوا۔ ہاں امیزون کی بڑی کامیاب سٹوریاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن اب کم ہو گئی ہیں۔ کرونا کے دنوں میں ایسے پاکستانی ہمارے یوٹیوبر بھائیوں نے وہ امیزون کی مارکیٹنگ کی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور ایسے لوگوں نے پیسے خرچ کر کے امیزون کے کورسز کیے، امیزون کو پڑھا، اور وہ سب وہ تو انہوں نے تو کورس کروانے تھے، انہوں نے کورس کی مارکیٹ کریٹ کی، ایک ہوا کریٹ کی، بیچارے گھر میں بیٹھے ہوئے بچے اس لالچ میں 15,000 20,000 10,000 دے کے اس کورس کیے، سیکھ کے گھروں میں بیٹھ گئے، کام شروع کر دیا، ان میں سے فرض کریں 50% نے۔ تو وہ کام چلے نہ چلے، اس کا ملک پہ کیا اثر ہے، مارکیٹ پہ کیا اثر ہے، سال کے اندر وہ نیچے آ گیا، لوگوں کی گھروں میں انوینٹریاں پڑی رہ گئیں۔ وہ بات کی کہانی ہے بھئی، انہوں نے آپ کو ایجوکیٹ کرنا تھا، پڑھانا تھا، ڈگری دلوانی تھی، کورس کرانا تھا، سرٹیفکیٹ دینا تھا، انہوں نے 20,000 روپیہ 15,000 فیس لینی تھی، انہوں نے لے کے کہانی ختم ہو گئی، آپ کے پیسے ادھر پہنچ گئے۔ تو اگر آپ ایسے ہی بھاگتے رہیں گے تو آج آپ یہ ریئل اسٹیٹ کا کام سیکھ کوئی آپ کو سکھانے کا گئے گا، کل کو وہ بھاگ جائے گا۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس طریقے سے کام نہیں چلتے۔ تو سب سے پہلے تو اپنا پیشن، جنون اگر آپ کو پتہ چل جائے، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو یہ آپ کا میڈیکل پروفیشن ہے یا جو آپ کے پیرامیڈک سٹاف ہیں، ہم آپ سوچیں پاکستان میں کتنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز شروع ہو چکے ہیں، کتنے پرائیویٹ میڈیکل کالجز، اور اتنے گریجویٹس نکل رہے ہیں کہ اخبار میں آیا ہوا تھا کہ پتہ نہیں 5 جابس تھی اس کے لیے 17,000 لاہور میں میڈیکل گریجویٹ اوپر چھلانگیں مار رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، پاگل ہوئے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میڈیکل کالج والا آپ کو یہ بتائے گا کہ ڈیمانڈ کتنی ہے؟ وہ تو آپ نے پرائیویٹ، جب ایجوکیشن کو ہم نے پرائیویٹائز ہی کر دیا تو ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جہاں پہ آپ پیسے خرچ کر کے ڈگری لے رہے ہیں، ان کی گارنٹی یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو نوکری ملے گی۔ اب تو پیرامیڈکس کو نہیں نوکری مل رہی، تو ان کی بلا سے تو یہ ایجوکیشن یہ سمجھ کے کہ یہ کالج ہے اور اس کے اندر یہ آفر ہو رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کے لیے ہے، یہ تو آپ کا فیصلہ ہے نا۔ وہ تو ایک اوپن مارکیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اپنی مشہوری کر رہے ہیں، وہ
اور آپ کا سوچنا آپ نے چاہیے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے یہ کورس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہر چیز جون سی نظر آ رہی ہے وہ ضروری تو نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. سو یہ صورت حال چل رہی ہے اس وقت پروفیشنز کی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں کیونکہ ہر چیز میں وقت سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز شروع کر دیتا ہوں, تو جب میں نے امیزون کے دنوں میں مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک 7 گھنٹے کا پروگرام کیا, 8 گھنٹے کا. اس میں نے بتایا کہ امیزون کے ڈینجرز کیا ہیں, یہ جو ہو رہا ہے اس وقت اس کا کیا نکلے گا, نتیجہ کیا نکلے گا. 7 آورس 7 گھنٹے کا پروگرام کیا اور وہی ہوا. جو لوگ آ گئے جنہوں نے سن لیا وہ بچ گئے, کچھ نقصان اٹھایا, کسی نے نہیں سنا یا کسی نے مان لیا وہ بچ گیا. اب وہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس کا اینڈ کیا ہے. اسی طریقے سے اب مجھے نظر آتا ہے. اس کے بعد نے اب یہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر بات شروع کی. سارے کے سارے لوگوں نے اس کے اوپر ریفیوزل شروع کر دی, اس کے اوپر کرٹیسزم کہ جی ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے, پیسہ بزنس میں ڈالنا چاہیے, ریئل اسٹیٹ میں نہیں آنا چاہیے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ڈیٹا کچھ اور بتا رہا ہے, ڈیٹا وہی بتا رہا ہے جو میں نے 3 سال 4 سال پہلے آپ کو بتا دیا تھا. اچھا, اس کے بعد اب سب لوگوں نے ریئل اسٹیٹ پر آنی شروع کر دی. اور اب ہوگا پتہ کیا, اب ہوگا یہ کہ جیسے کسی زمانے میں آپ کو لگ رہا تھا نا امیزون کے کورسز بک رہے ہیں, اب ریئل اسٹیٹ کے کورسز آپ کو نظر آئے گا. ہر پلازے کے اوپر نشان لگا ہوگا یہاں پہ ریئل اسٹیٹ کا کورس ہوتا ہے, 6 مہینے کا کورس کر لیں. ہمارے زمانے میں جیسے کمپیوٹر سائنس کا کورس ہوتا تھا, اس سے پہلے جون سا نا ہمارے بچپن میں وہ ویلڈنگ والے کا کورس, ریفریجریٹر کا کورس, ایئر کنڈیشنر کا کورس. تو اب یہ کورس شروع ہو گئے ہوئے ہیں کہ امیزون کا کورس کر لیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کورس کر لیں, فلانی کا ایپ ڈیولپمنٹ کا کورس کر لیں. تو بھائی ضرور کریں اگر یہ آپ کا جنون ہے, اگر آپ کا پیشن ہے. اور اگر آپ کا پیشن ہے اور آپ کا جنون ہے تو آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کروں, پھر اللہ کا نام لے کر دیں. لیکن اگر آپ نے پھر کہیں اشتہار پڑھ لیا ہے یا کسی نے آپ کو کہہ دیا ہے تو میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی یہ اشتہار تو ہم ساری زندگی سے دیکھتے آ رہے ہیں, یہ تو ایسے ہی کرتے ہیں, ان کا کام ہے کمانا, پیسے انہوں نے پڑھا کے آپ کو لینے ہیں, انہوں نے لے لینے ہیں, ان کی بلا سے کہ آگے کیا ہوگا. تو مجھے یہی نظر آتا ہے اس وقت آلریڈی اگر آپ دیکھیں نا تو پراپرٹی ڈیلرز کی مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے ریئل اسٹیٹ کی. آپ کسی علاقے میں چلے جائیں, لائنیں لگی ہیں پراپرٹی ڈیلرز کی, آپس میں ایک دوسرے کا نائس پیار کے طریقے سے گلا کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ویسے اوپر دوست ہیں, سارے کے گروپس بنے ہوتے ہیں, سب ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں, لیکن صاف ظاہر کے کمپیٹیٹر ہیں اور سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں آج کل کے حالات میں, کیونکہ کام کم ہوا ہے. تو بھائی جب آپ سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں اتنا زیادہ مارکیٹ کے اندر, تو اس مارکیٹ کو فلٹر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کچھ کم لوگ رہ جائیں اور اچھے لوگ رہ جائیں. وہی رہ جائیں جو جنونی ہے اس ایریا کے, جنہوں نے زندگی میں وہی کام کرنا ہے. باقی جو موسمی آ جاتے ہیں کمانے کے لیے وہ خود ہی چلے جائیں گے. اچھا, اب مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے 30,000 بندے کو اور ایجوکیٹ کر کے, مجھے لوگ کہتے رہتے ہیں جی آپ ریئل اسٹیٹ کا پروگرام کیوں نہیں شروع کر دیتے ہو. میں نے کہا یار میں ریئل اسٹیٹ کے پروگرام میں نے بڑے کیے ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں میں ریئل اسٹیٹ کی ایجوکیشن سرٹیفکیشن شروع کر دوں, مجھے نظر آتا ہے کہ آلریڈی مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے. میں ان بیچاروں کو خواب دکھا کے, سہانے خواب دکھا کے میں ان کو ریئل اسٹیٹ کی سرٹیفکیشن کرانی شروع کر دوں, مجھے پتہ ہے کہ ان بیچاروں کو کے ساتھ ہونا کیا ہے. آپ خود سوچیں نا, جس مارکیٹ کے اندر آلریڈی سیچوریشن ہو اس میں 50,000 بندہ اور نکال دوں سرٹیفکیٹ دے کے ریئل اسٹیٹ کے اندر, تو وہ بیچارے کل کو مجھے گالیاں نکالیں گے اور کیا کریں گے. میرے ہاتھ تو کام چل گیا, میری دکان تو چل پڑی کہ مجھے تو پیسے مل گئے, ان کی فیس میں نے لے لی. تو اس طریقے سے میں بار بار آپ لوگوں کو بچوں یہ سمجھاتا ہوں شارٹ کٹس پہ نہ جائے. اس نے یہ کہہ دیا ہم وہ نہ کر لیں, آج کل وہ پروگرام آ رہا ہے وہ نہ کر لیں. خدایا اپنے آپ کو جانیں, اپنے آپ کو جانیں, آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کا شوق کیا ہے. وہ کام جو آپ کو رگڑا, جو آپ کہیں نا میں نے یہی کرنا ہے, میرے باپ کا کام تھا یا میرے دل کا کام ہے, میرے جنون کا کام ہے, مجھے پیسہ ملے نہ اللہ نے دینا ہوگا دے دے گا. اگر آپ کی وہ سوچ ہے تو پھر آپ اس کام میں آ جائیں اور پھر جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھیں. لیکن اگر صرف اس وجہ سے کہ لوگوں نے, آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں کہ جی ریئل اسٹیٹ میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو ایسا ہو گیا تو ویسا ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ آپ کو امیجیٹلی 1 سال 2 سال 3 سال میں کوئی آپ کا چھکا نہیں لگنا ہے. چھکا لگ سکتا ہے, وہ آپ اپنے اس میں لگا سکتے ہیں, اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کر لیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں ریئل اسٹیٹ کو ایز اے پروفیشن اگر آپ نے چوز کرنا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سوچ سمجھ کے بات کریں.
یاد رکھیں میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ مارکیٹ میں جیسے مرضی حالات آ جائیں، جس مرضی پروفیشن کی میں ریسیشن آ جائے کہ جی ڈاکٹر تو اب بالکل ہی ختم ہو گئے، یا جناب ٹیچروں کا کام ختم ہو گیا، یا ٹرانسلیٹروں کا کام ختم ہو گیا، میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے، ٹاپ 10% پہ ہر پروفیشن میں ہمیشہ جگہ رہتی ہے۔ اگر آپ ٹاپ 10% میں ہیں تو آپ کو ہمیشہ کیریئر کی میں جگہ مل جائے گی، لیکن اگر آپ یہ ہیں کہ نیچے والے ہیں، ایوریج ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ٹاپ 10% پہ پھر وہی آتے ہیں جو جنونی ہیں، چاہے کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے یا نہیں، اگر آپ کسی چیز میں بھی ٹاپ 10% کے ہیں نا، تو آپ کو کام بھی آپ کو مل جائے گا، اور آپ خود ہی، وہ میرے دادا ٹیچر تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ ملائی کی نا قسمت ہے، ملائی نے اوپر آنا ہے اور جو پتی ہے اس نے نیچے جانا ہے۔ وقتی طور پہ حالات، یعنی کہ اگر آپ چمچ ہلا دیں اس کے اندر، کپ کے اندر، تو ملائی نیچے چلی جائے گی، پتی اوپر آ جائے گی۔ جو ہی آپ چمچ لانا چھوڑیں، اب یہ چمچ کیا ہے، یہ موسم کہہ لیں، کوئی دوستی یاری کہہ لیں، کوئی سفارش کہہ لیں، کوئی حالات کہہ دیں، کوئی چمچ ہلا دیا کسی نے، چمچ لانے سے ہو سکتا ہے کہ جی پتی اوپر آ جائے اور وہ نیچے چلی جائے، لیکن قسمت یہ ہے کہ جو پتی ہے اس نے نیچے ہی جانا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ملائی ہے اس نے اوپر ہی آنا ہے۔ تو اگر آپ ملائی ہیں 10%، آپ ملائی بنیں، تو وہ آپ ملائی اس چیز میں بن سکتے ہیں جو کہ آپ کا جنون ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو میں جنون ہے تو آپ جناب ضرور سیکھیں ریئل اسٹیٹ کا کام۔ جزاک اللہ۔